اب جو میری نسل کے لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہمارے پشاور میں آنا لائبریری ہوا کرتی تھی، اور ہم ایک آنا اس زمانے میں 16 آنے ہوا کرتے تھے روپے میں، تو اس ایک آنے پر ہم ایک کتاب کرائے پر لیتے تھے، اور عمران سیریز اور ایم اسلم کی کتابیں اور احمد سعید کی کتابیں اور پتہ نہیں کون کون سی کتابیں جس میں کہانی ہوا کرتی تھی، ہم چھپ کے پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک کانسیپٹ اور بھی تھا کہ کہانی پڑھ کر بچہ خراب ہوتا ہے، تو واقعی ہم خراب ہو گئے۔ تو اس زمانے میں میرے بھائی جن کی بہت کم تعلیم تھی، میٹرک انہوں نے کیا تھا، ہمارے گھر میں 3 ڈائجسٹ آیا کرتے تھے، سب رنگ، جاسوسی اور سسپینس آ کر لے کر آیا کرتا تھا۔ اخبار جہاں ہر گھر آیا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی، 3 عورتوں کی 3 کہانیاں ہر کوئی پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ انٹرٹینمنٹ نہیں تھی، ہمارے بچپن میں ٹیلی ویژن آ گیا تو ایک ڈرامہ دن میں لگتا تھا 8 سے 9 بجے تک، یہ کہانی کی صورت تھی۔ باقی لوگ جو ہیں کہانی پڑھا کرتے تھے، ایک ٹرینڈ تھا۔ تو میں نے جس طرح کہا کہ کہانی انسان کی سرشت میں شامل ہے، انسان اس کو پڑھے گا یا دیکھے گا۔ اب چونکہ ٹیلی ویژن آیا، ڈرامے اور پھر چینلوں کی بھرمار ہوئی، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو سوشل میڈیا ہے، اس میں بہت سارے ڈرامے آپ کے پاس موجود ہیں، تو کہانی کی وہ طلب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پاس چلی گئی ہے، اب وہ اس کو دے رہا ہے۔ پہلے زمانے میں پڑھی لکھی خاتون یا کم پڑھی لکھی خواتین بھی ڈائجسٹ اور کہانیاں پڑھا کرتی تھی۔ فلمیں جو ہوتی تھی، فلموں کی سٹوریز بازاروں میں بکا کرتی تھی، 10 روپے کی، 5 روپے کی، اور ہم وہ پڑھا کرتے تھے۔ فلم کو جو نہیں دیکھ سکتا تھا سینما پر تو وہ اس کی کہانی پڑھ لیتا تھا۔ تو کہانی کی ڈیمانڈ، یعنی مجھے یاد ہے کہ رضیہ بٹ پشاور ہی کی ایک خاتون گزری ہیں، انہوں نے سینکڑوں ناول لکھے جن کو کمرشل ناول کہتے تھے، بڑی جو آج کل آپ سوپ سیریلز دیکھتے ہیں، ساس بہو کی لڑائی اور خوبصورت لڑکی ہے اور کسی منحوس پہ شادی ہو گئی اور طلاق ہو گئی، فلاں فلاں فلاں، یہی موضوعات، یہ سوپ سیریلز جو ہیں یہ اسی کمرشل جو ناول ہیں انہی کی ایک آپ کہہ لیں کہ پرفارمنگ آرٹ کی ایک صورت ہے۔ تو چونکہ اب میرے پاس ایک آسان ذریعہ موجود ہے، میں اس کہانی کو ویژولائز کر سکتا ہوں، تو میرے لیے سہولت یہ ہے کہ میں اس کہانی کو ٹیلی ویژن پر یا میڈیا پر دیکھ لیتا ہوں۔ تو اب وہ کمرشل ناول نہیں لکھے جاتے، ان کو بڑے پیسے ملا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ کہانی افسانہ نگاروں کو لکھنے پر پیسے ملا کرتے تھے، لیکن جب ہمارا زمانہ آیا تو پیسے کیا، الٹا اگر مانگ بھی لیں تو ہم دے دیں گے، چارہ بہت بڑا وہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہانی جو ہے اس سوسائٹی کی ایک ضرورت ہے، وہ الگ بحث ہے کہ ہم نے اس سے کام کیا لیا اور کیا نہیں لیا۔ لیکن اس طرح سوپ سیریلز ہیں، یہ یورپ میں شروع ہوئے، خواتین جو خاتون خانہ ہوتی تھی تو وہ جب سب چلے گئے تو گھر کے کام بھی کر رہے تو اس نے ٹیلی ویژن آن کر دیا اور یہی سوپ سیریل چل رہے ہیں، وہ پھر ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں وہ چل رہے ہیں۔ تو کہانی کی ضرورت جو ہے اب بدل گئی ہے، اب ایک تو ہمارا شعور بدلا، اب آپ کے پاس معذرت کے ساتھ جب ہم آپ کے ایج کے تھے اور ماسٹر کر رہے تھے تو اس زمانے میں بڑا معیوب تھا کہ فلاں تو نوٹس پہ تیاری کرتا ہے، یہ کتاب نہیں پڑھتا، ٹیکسٹ نہیں پڑھتا۔ اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نوٹس بھی پڑھنا گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ کچھ سلیکٹیو دو کہ بیچ بیچ میں سے میں کچھ یاد کروں۔ وقت کیا ہے کہ وقت نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاس بڑا وقت ہے ضائع کرنے کے لیے، لیکن یوٹیلائز کرنے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ایک ضرورت تو یہ پیش آئی، ایک کہانی جو ہے وہ اب پورے ناول جو ہیں کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اب بہت بڑی کتاب ہے، اسے کون پڑھے گا؟ اور یا پھر قرۃ العین کا ناول کون پڑھے گا، آگ کا دریا؟ تو ایک نفسیاتی بیریئر میں ایسے کہوں گا، یہ کوئی لاجک نہیں ہے، یہ کوئی کلیہ نہیں ہے، لیکن میں اسے نفسیاتی بیریئر کہوں گا کہ ہم مختصر نویسی کی طرف ہمیں لامحالہ آنا پڑا ہے۔ تو ایک تو اس ہماری سوسائٹی کا جو معروض ہے اس نے اس کی ضرورت کو جنم دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کمرشل ناول کا ذکر کیا، کمرشل ناول میں رضیہ بٹ نے سینکڑوں ناول لکھے، ایم اسلم نے لکھے، احمد سعید صاحب نے لکھے تاریخی ناول، لیکن ان کو ہم تخلیقی ناول نگار نہیں کہتے۔ تخلیقی ناول نگار وہی ہوں گے جو رحیم گل نے لکھا یا قرۃ العین نے لکھا یا
عبداللہ حسین نے لکھا. تو ایک سطح ایسی بھی ہوتی ہے جو کریٹو چیزیں چاہتی ہے, جو تخلیقی چیزیں چاہتی ہے. تو سوشل میڈیا پر بھی تخلیقی چیزوں کی ضرورت پیش آ رہی ہے. جس طرح کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ کتاب کی آخری صدی اور کتاب منہدم ہونے جا رہی ہے, متروک ہونے جا رہی ہے. شاید اب یقین آ رہا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے, کیونکہ جب یہ مجھے سب کچھ دے رہا ہے, یہ موبائل جب مجھے سب کچھ دے رہا ہے, تو کہانی بھی دے گی اور کتاب بھی دے گی اور ساری چیزیں دے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معروضی حوالہ ہے اس صنف کو ترقی دینے کا حوالہ ہے. دوسرا حوالہ جو ہماری آپ سمجھ لیں کہ جو شعور تو میں ایسے نہیں کہوں گا, لیکن ایک مزاج میں تبدیلی آئی ہے کہ مطالعے سے ہم دور چلے گئے ہیں. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور مائکرو فکشن لکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی حوالے سے ادب کی ترویج کر رہے ہیں, تو یہ ادب کی سروائیول کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یعنی جو تخلیق ہے اس کی طرف روکے رکھنے کا ایک حوالہ ہے. پہلے بہت سارے لوگ ادب پڑھا کرتے تھے پرسنٹیج کے حوالے سے, 70% لوگ ادب پڑھا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اب آپ دیکھیں کہ ادب پڑھنے والے بہت کم. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہانی کا وجود تو ہمارے ساتھ چلے گا. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم سوپ سیریلز کی طرف جاتے ہیں, تو کوئی ایک شعر بھی, کوئی ایک نظم بھی کہانی سے مبرہ نہیں ہے, اس سے ماورا نہیں ہے, اس سے معرہ نہیں ہے. تو کہانی کا ایک حوالہ ہے. بہرحال جہاں تک اپنی بات مختصر کرتا ہوں, جہاں تک مائکرو فکشن کا حوالہ ہے اور تخلیقی مائکرو فکشن کا حوالہ ہے, یاد رکھیں جب ٹرینڈ کوئی چلتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اچھی برے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب ایک انداز اس کا جو ہے وہ صافیانہ ہے. ہم عام طور پر ادب اتنا اجرت پسند نہیں ہوتا. جس طرح 9/11 کے اثرات پر بڑا اچھا ان کا مطالعہ ہے ڈاکٹر صاحب کا. تو 9/11 جب ہو رہا تھا تو میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ یہ وقوعہ ابھی مکمل نہیں ہوا, ابھی جاری ہے اس کے اثرات. ایون اب بھی اس کے اثرات موجود ہیں 9/11 کے. جب یہ وقوعہ ہو جائے گا مکمل, یہ سانحہ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, تو اس کے بعد جو دھول بیٹھے گی تو پھر رائٹر اس پر کوئی اچھی چیز لے گا. اس وقت جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ ہنگامی ہے. جو 9/11 کے دوران جب اس کی تکمیل نہیں ہوئی, جتنا بھی لٹریچر کریٹ ہوا وہ سارا ہنگامی ہے. جو میری پہلی فیلنگ آئی میں نے لکھ دی, لیکن اس کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ جو مائکرو فکشن جو خبر کی بنیاد پر میں نے بے شمار لکھے ہیں, چونکہ اخباری ضرورت تھی, میں ان کو بڑا مائکرو فکشن نہیں کہتا. اگر کوئی فنکار بہت بڑا اس کو بڑا لے جائے, جس طرح عطا اللہ قاسمی جب کالم لکھتا ہے تو وہ کسی خبر پر بنیاد کرتا ہے, لیکن اس کا اسلوب اتنا زبردست ہے کہ اس کو آپ رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اخباری یا ہنگامی نوعیت کا مائکرو فکشن ہے. آج ایک واقعہ ہوا, مثال کے طور پر ڈونٹس کا واقعہ, اس پر آپ ایک کہانی لکھ دی, تو یہ بھی مائکرو فکشن تو ہوگا, لیکن شاید اس میں وہ تخلیقی حوالے نہ ہو. یاد رکھیں میں نے جس طرح کنڈینس کا حوالہ دیا کہ یہ کنڈینس کہانی ہے. آپ جس طرح مائکرو فوٹو اسٹیٹ کرواتے ہیں تو A4 سائز کو آپ چھوٹے سائز پر لے آتے ہیں, لیکن اس میں وہ سارے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں, وہ سارے الفاظ, وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو بڑے کاغذ میں ہوتی ہیں, لیکن آپ اس کے سائز کو سکویز کر لیتے ہیں. دراصل یہ بھی کہانی کو کنڈینس کرنے کا ایک حوالہ ہے, اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے اس کا اسلوب ہے. یاد رکھیں یہ وہ کہا, اگرچہ افسانے کے اندر بھی اسلوب کے بغیر آپ افسانہ نہیں لکھ سکتے, لیکن یہ ایک الگ اسلوب کی ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ ایک الگ اسلوب کی ڈیمانڈ کرتا ہے کیونکہ آپ کے پاس بہت بڑا موقع نہیں ہے کہ آپ وضاحتیں کریں. کہ میں لائبریری میں داخل ہوا تو ایک زلفوں والا لڑکا کھڑا تھا اور مجھے لگا کہ اس کی پاکٹ میں ایک پسٹل پڑا ہوا ہے. اتنی تفصیلات آپ نہیں کہہ سکتے اس میں, کیونکہ آپ کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس چوکھا بہت چھوٹا ہے. اس چھوٹے چوکھے میں آپ نے بہت جزیات نہیں لانی. ہاں یہ کہ جتنی, اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاتھ سے بہت ساری چیزیں چلی جاتی ہیں جب ہم مائکرو فکشن کا انتخاب کرتے ہیں. جب میں افسانہ لکھتا ہوں تو میرا ایک افسانہ ہے چاند سے ایک وعدہ. چاند سے ایک وعدہ, اس میں میں دکھا رہا ہوں کہ ایک عورت جو ہے برآمدے میں آ رہی ہے, اس کے سر پہ جوڑے میں موتیا کا پھول ہیں, اور اپنے ہاتھ سے
اس طرح جوڑے کو پکڑتی ہے اور اس ہاتھ کو پھر لے کر اپنے ناک کی طرف لاتی ہے اور اس خوشبو کو اپنے اندر اتارتی ہے. مائکرو فکشن مجھے اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، کیونکہ میں کلیم کر رہا ہوں کہ میں مائکرو فکشن لکھ رہا ہوں. افسانہ ہے 3 نہیں 4 صفحے، 4 نہیں 5 صفحے، 5 نہیں 6 صفحے، تو ہیل وتھ، مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس میرے پاس کھلا میدان ہے. یہ میں نے ایک بہت چھوٹے میدان میں، ایک بہت چھوٹے چوکٹے میں نے لکھنا ہے. تو یہاں پر اسلوب جو بہت اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بڑے افسانے میں یا افسانہ میں یا شارٹ سٹوری میں آپ کے پاس یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ رسک لے سکیں، کوئی الفاظ ایسا لکھ دیں کہ جس کے تفہیم ہو نہ ہو، ڈزنٹ میٹر. علامت بھی آپ لا سکتے ہیں، اور چیزیں بھی لا سکتے ہیں، استعارے بھی لا سکتے ہیں. یہاں پر آپ نے بڑے ٹو دی پوائنٹ جانا ہے تاکہ تفہیم جو ہے وہ ایکوریٹ ہو، یا جو تصویر آپ بنا رہے ہیں اس میں کوئی ابہام نہ آئے، اس میں کوئی ابہام نہیں. کمال کی بات ہے لوگوں نے اس میں بھی علامتی افسانہ لکھا ہے. ابھی میں آپ کو اپنا ایک علامتی افسانہ سنانے کی کوشش کروں گا. تو اس میں بھی آپ کے پاس پھر ایسی علامت ہو کہ وہ گنجلک نہ ہو، وہ آپ کو لے جائے. پھر آپ کے پاس انور سجاد والی علامت کی گنجائش میرے خیال میں نہیں ہے، جو وہ علامت پیش کرتے ہیں کہ جو انور سجاد کو ہی پتہ ہے کہ اس علامت میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو علامت بھی چونکہ اسلوب کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، یہاں پر تشبیہ استعارے کا بہت بڑا ایک کردار ہوتا ہے. تشبیہ استعارے کا بہت بڑا کردار آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی بات کو ایک چھوٹی سی چمک سے پیش کرنا ہے، چھوٹی سی چمک سے. ٹھیک ہے جی. اور وہ استعارہ اتنا اسٹرانگ آپ بنائیں گے کہ قاری فوراً اس کو پک کرے گا اور وہ آپ کی لائن پر چلے گا. دیکھیں، جو بڑی تحریر ہوتی ہے اس میں سوچنے کے، سمجھنے کے، اشاروں کے بڑے امکانات ہیں، لیکن چھوٹی تحریر میں آپ کے پاس امکانات کم ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس کا اسلوب ہے. اور اس کے حوالے سے اگر میں دیکھوں، ہم جب افسانہ لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، تو ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر چلتے ہیں. ہمارے استاد ہیں ناصر علی سید، سب کے استاد ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سائیکل پر کرتب سکھانے سے پہلے سائیکل چلا لینا سیکھ لینی چاہیے. آپ سائیکل چلا نہیں سکتے تو آپ ہاتھ چھوڑ کر سائیکل تو بالکل بھی نہیں چلا سکتے. پہلے آپ ہاتھ پکڑ کر سائیکل چلائیں گے، آپ کو پہیے کی رفتار معلوم ہونی چاہیے، فاصلہ معلوم ہونا چاہیے، بریک کیسے لگانی چاہیے، توازن کیسے قائم کرنا چاہیے. تو جب میں نے 7ویں کلاس میں سائیکل سیکھی تھی تو میں جب چلاتا تھا تو مجھے میرا فوکس ہوتا کہ میں نے اسٹیئرنگ پکڑا ہے، ہینڈل پکڑا ہوا ہے، میرے پاؤں چل رہے ہیں. اور اب جب ہم ڈرائیونگ کرتے تو ہم اپنے خیالوں میں ہوتے ہیں اور ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو کرتب سکھانے کے لیے یہ بیسیکلی کرتب ہے، ایک نئی چیز ہے. اور اس میں کامیاب وہی ہے جو افسانہ نگار ہوگا، جس نے روایتی افسانہ لکھا ہوگا. آپ میں بھی کسی کو شوق اگر ہو تو فوراً اس پر نہ آئیے گا. کوشش کریں جو روایتی افسانہ ہے ہمارا اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. اس کا خمیر وہیں سے اٹھا ہے، یہ بات طے ہے. اس مائکرو فکشن کا خمیر وہیں سے اٹھا ہے، یہ کوئی باہر سے امپورٹڈ چیز نہیں. اور کمال کی بات ہے کہ اردو میں جب یا پشتو میں جب ہم یا ہندکو میں ہم لکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں باہر سے آئی ہیں. غزل بھی ہماری نہیں، مثنوی بھی ہماری نہیں. جو مروج چیزیں غزل کو لے لے تو اگرچہ وہ فارسی سے آئی ہے، لیکن ہم آج کی غزل کو فارسی کی غزل کہہ نہیں سکتے. شارٹ سٹوری بھی وہاں سے آیا، ناول بھی آیا، لیکن ہم ان کے ناول سے ہمارا ناول ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹیکنیک بھی وہی ہے، عناصر بھی وہی ہیں، پیرامیٹرز بھی وہاں سے لے کر آئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اپنی زبانیں ہیں، ان کی ترقی کے لیے تجربات ہونے چاہیے. یہ ایک بڑا خوبصورت تجربہ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ابھی اس کے پیرامیٹرز بننے میں بڑے امکانات ہیں. اور وہ کام ان کرٹکس کا ہے کہ یہ خالد سہیل کا مائکرو فکشن دیکھیں، یہ اسحاق کا دیکھیں، یہ شاہ سعود کا دیکھیں. اور یاد رکھیں نئی صنف جو ہے وہ اپنے پیرامیٹرز کو طے کراتی ہے، اور اس میں فنکار کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اس میں فنکار کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ اس صنف کو کون سے پیرامیٹر دے رہا ہے، اور انہی سے پھر پیرامیٹرز شروع ہوتے ہیں. میں ایک بار پھر حلقہ اہل قلم کا شکر گزار ہوں. ایک بہت ہی سنجیدہ لوگوں کی محفل ہے اور اتنے اسکالر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پھر کہوں گا آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے سنجیدگی سے میری گفتگو کو سنا تو مجھے بڑا اچھا لگا. اللہ آپ کو بہت زندگی دے، اور انشاءاللہ جب آپ بلائیں گے حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ سر.